کہ اللہ نے اتنا اچھا سانچے میں، اتنے اچھے سانچے میں ڈال کر حسین بنایا، تو وہ کہتا ہے یہ کیسے اچھا ہوگا، اچھے تو ہم ہوں گے، یہ کیسے اچھا ہوگا، اچھے تو ہم ہیں، میں ہوں۔ اس لیے جب تک یہ مرض اندر ہے کہ اچھا تو میں ہوں، جب تک سمجھو کینسر ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کینسر ہو گیا۔ جب تک یہ میں ہوں نہیں نکلے گا، جب تک اللہ آتا ہی نہیں دل کے اندر۔ سب کو برا دیکھا، سب کو برا جانا، سب کی کمیاں جانتے ہیں، اپنی نہیں جانتے۔ اس لیے کسی سے کیوں کہے تم ہمیں اچھے لگتے ہو، کوئی اچھا لگے تب تو اچھا لگے گا۔ اور حدیث کیا کرے، جب تمہیں کوئی کسی سے محبت رکھے، اچھا لگے اسے، تو کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ تو ہم ہی اتنے اچھے لگتے ہیں کہ جگہ ہی نہیں، اچھے کی جگہ۔ اچھا اتنے اچھے لگے کہ اچھے کا پورا کھانا پور ہو گیا اکیلے سے، اکیلے سے پور ہو گیا ہے، کہیں جگہ ہی نہیں بچی کہ کسی کو ڈالنے کے اچھے لگتے۔ بیوی نئی آئی تھی تو بہت اچھی لگی تھی، لیکن اب وہ بھی نکل گئی، یہاں سب ہم ہی اچھے لگتے ہیں۔ جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ہم اچھے، ہم صحیح، تم خراب، تم غلط۔ چونکہ بیوی کے بغیر ایک دن بھی رہنا مجھے پسند نہیں، اس لیے بیوی کا تذکرہ ہر دن ہر بیان میں کرنا ہی پسند ہے مجھے تو۔ حالانکہ آپ کے دل میں بھی لڈو پھوٹتا ہے، ہاں، جن کی نئی نئی ہو بہت خوش ہوتا ہے، ہاں بڑی اچھی ہے، جس کی پرانی ہو جھگڑا شروع کر دیتا ہے، ابھی بول کے ایسا ایسا آیا تھا، پھر تم نے تذکرہ بیوی کا کر دیا تو وہاں بھی جھگڑا کیا، اور پھر میرے سے بھی جھگڑا کرتا ہے، دل کے اندر بتاتا نہیں کہ میں تم پہ غصہ ہوں، بتانا بھی نہیں چاہیے، اس کا تو حکم ہے نہیں کہ تم غصہ ہو تو بول دو۔ حالانکہ یہ بھی سب ثابت ہے کہ تم کو غصہ بھی ہو تو بولو، تاکہ بدگمانی ختم ہو جائے۔ کس بنیاد پہ غصہ ہے پوچھ لو، بتا دو، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے اور فرمایا سنو اور عمل کرو۔ بدو صاحب ہی اٹھے گا، نہ سنیں گے نہ عمل کریں گے۔ ان کو جلال نہیں آیا، میں نے کہا تم نے سنا نہیں، عمل نہیں کیا۔ کہا بھائی کیوں نہیں ایسا کرو گے؟ کہا آپ کے بدن پر 2 چادریں کیوں ہیں؟ مال غنیمت سے سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، آپ کے اوپر 2 چادر ہیں۔ بیٹے سے کہا جواب دو، عبداللہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جواب دے دیا کہ ابا نے کپڑا دھولا تھا، سوکھا نہیں تھا، میں نے کہا دیر ہو رہی ہے، ایک چادر میری لپیٹ لیجئے، پہن لیجئے لنگی کی جگہ، دوسری اوڑھ لیجئے۔ وہاں دستور ہی تھا، وہاں تو ایک عام دستور تھا۔ سن لیا بھائی؟ تو فوراً یہ نہیں کہا غصے میں ہاں بولو سنیں گے، ایسا نہیں کہا۔ ہمارا تو غصہ اترتا ہی نہیں، اترتا ہے تو دوسرے پہ اترتا ہے، یہی مصیبت ہے۔ اگر اس کو دوسروں پہ نہ اتارتے، خود تو اتار دیتے تو بڑا کام بن جاتا۔ دل کے صاف بالکل، جو بات تھی پتہ چل گئی، اب کوئی بدگمانی نہیں۔ میں گندا دل لے کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا کہ جا کے سوچتا رہوں کہ امیر المومنین کے اوپر 2 چادریں کیوں تھی، خیانت تو نہیں کیا۔ تو میں ایسا گندا دل لے کر جانا نہیں چاہتا۔ صحابہ بہت صاف دل کے تھے، جو زبان وہ دل، جو دل وہ زبان، صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ اور جب جواب مل گیا صحیح، سمجھ میں آ گیا، کہاں کہیے سنیں گے بھی، عمل بھی کریں گے۔ میں گندا دل لے کر اپنے گھر جانا نہیں چاہتا، ہمارا دل گندگیوں سے بھرا ہے، اور سب سے بڑی گندگی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بس ہم ہیں، سب کم، اور جو کچھ ہیں وہ ہم، باقی سب کم۔ اس کے نتیجے میں دل اتنا گندا رہتا ہے کہ بھلی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں آتی ہے تو عمل کی توفیق سلب ہو گئی، عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ ناراض ہے، کہے بھلے اسے نکال دے میں عمل والا بنا دوں گا۔ اس لیے مختلف باتیں ہو گئیں اور مجھ پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑا۔ تو اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ نمازیں مت چھوڑو، نماز چھوڑنا اپنے گھروں میں آگ لگانا ہے۔ اپنے چھوٹے بچوں پہ ترس کھاؤ، رحم کھاؤ، پیار جتاؤ، پیار یہی ہے کہ انہیں عادت لگاؤ نماز کی۔ مغرب بعد گھر سے نہ نکلیں، درمیان میں بھی ان کے سونے، کھانے، جاگنے، اٹھنے، کھیلنے کا وقت طے کر دو، جب چاہے جا کے باہر کھیلتا رہے۔ ایسے ماں باپ کل بہت روئیں گے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم زبردستی نہیں بول رہے، ہمارے پاس تو اتنے فون آتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں۔ 10 سال 11 سال کا بیٹا ہو، 13 سال کا بیٹا 13 سال کا بیٹا باپ کو گالی دیتا ہو،
اور باپ یہ کہتا ہو کہ میں نے کبھی ہماری خاندان میں یہ گالی نہ سنی گئی نہ بولی گئی. سنی گئی سے مراد یہ کہ اپنے خاندان میں نہیں سنی گئی. باہر کی گالیاں تو دنیا ہی سنتی ہے، اسے سننا تھوڑا ہی کہا جائے. ہم نے اسے سوال کر دیا تھا یہی کہ آپ نے بچپن سے اور نمازی بنایا تھا، تو چپ ہوئے. ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، جس وقت جو چیز دین تھی اس کے لیے اور باپ نے نہیں دیا وہ دین، تو یہ دین نہ دینے کا جرم ہے. کیوں نہیں دیا دین؟ اس وقت کا تو دین تھا. تو مجرم ہے، تو مجرم کو تو پریشانیاں رہیں گی جرائم کرنے والوں. اور روزی کی تمام دنیا کی اور تمام پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں سب نماز چھوٹی کہ گویا ایس ایم ایس کیا کہ جلدی بھیج دو، سب پریشانی بھیج دو، وہ بھیجی جائے گی. اور بھی مختلف باتیں ہم نے آپ سے کہا، اس کو دہراؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا کہ وقت ہونے کو ہے تقریباً. اس لیے جو کچھ کہا گیا کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. مسلمانوں کی قیمت لگاؤ، اس کے برے افعال دیکھ کر دعا کرو. صدقے کی مت بناؤ. 1 روپیہ کرو نہیں ہوتا، ہم سے نہیں ہوتا، ہم 10 پیسے کریں گے. ہمارے پاس 1 روپیہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، ہم مالدار نہیں ہیں. اللہ امت کے نوجوانوں کی اصلاح عافیت کے ساتھ فرما دیجیے، صدقہ کریں گے. اللہ پوری امت کی اصلاح عافیت کے ساتھ کر دیجیے. کرو نا 1 روپیہ صدقہ کرو نا، کہ قبول نہیں ہے جس 1000 والا ایک کرتا، اس کے نزدیک کیا ہے؟ لاکھ والا کیا کرتا ہے؟ کروڑ والا کیا کرتا ہے؟ وہ بڑا کرتا ہے تو بڑا اجر تھوڑا ہی ہے، بڑا اجر ہوگا، لیکن کس میں سے کتنا دیا گیا اس کا تو اللہ کا کیلکولیشن ہے نا بھائی، ایک حساب کتاب ہے. اس لیے مختلف باتیں عرض کی گئی اور بہت کام کیے ہیں. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ.